بولنے کی اجازت دے دیتا تو ملکل موت پورے کلبے کے اندر کھڑے ہو کے کہتا میں اسے نہیں لے کے جاتا، اللہ اکبر، اس کے اندر سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا جب ملکل موت آتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاؤں کو سونگنے لگ جاتا ہے، کندھے سونگتا ہے، زبان سونگتا ہے، ہاتھ پیر سونگتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہ منہ سونگ کے دیکھ رہا ہو، اس نے ساری زندگی جھوٹ ہی بولا کہ زبان سے اللہ کا نام بھی لیا ہے۔ اس کے ماتھے کو دیکھ رہا ہوں، ڈیرے اسماعیل خان کی اس کے سر پہ سرداری تھی، نماز کا سجدہ نہ زور نہ اثر، عید کی نماز کا سجدہ بھی اس کے ماتھے پہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا کرنا ہے اس گند کو لے کے جا کر؟ علماء بتاؤ اسفل السافلین کیا ہے، سجین کیا ہے، علین کیا ہے؟ فرمایا پہلے آسمان تک رو جاتی ہے، آسمان کا دربان کہتا ہے اس گندی چیز کو کیوں لیا، نیچے پھینک، جہنم کے جیل خانے میں پھینک دے، اس کا اللہ کے اس آسمان والی دنیا کے اندر ایک کمرہ بھی بنایا نہیں گیا۔ لیکن یہاں کچھ چال اور چل رہی ہے۔ مرحوم دے سالے ثواب دلی قرآن خوانی کل تھی سی، عبدالحنان صدیقی کو بلائے گا، وہ کہے گا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، لفافہ ذرا مہنگا کر دو۔ ہاں مولانا پہلے قرآن پڑھنے کا رواج ہوا کرتا تھا، اب کون آ کے قرآن پڑھتا ہے؟ ادھر سے کوئی سردار آ کے بیٹھ رہا ہے، ادھر سے سردار کوئی موبائلوں کی چمک، کوئی چیکٹ کی دمک دکھا رہا ہے، گاؤں تکیوں پہ منرل واٹر پانی، ٹیشو پیپر آگے پڑے ہوئے ہیں، اخبار حقے کی چل میں آگے چھڑک کر رہی ہیں۔ مرنے والا کہتا ہو بغیر تو کچھ تو شرم کرو، ابھی میری قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں پڑی، ابھی میرا کفن بھی اللہ اکبر تازہ ہے، تمہیں شرم ہی نہیں آتی کیا؟ میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، یہ سارے کا سارا کنبہ یتیموں کا مال ہڑپ پڑپ کر کے عبدالحنان سمیت کھا کے جا رہا ہے، تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یأکلون فی بطونہم نارا۔ بابو جی انصاف کر کے جانا، میں دھوکہ کر کے نہیں جاتا، میرا بھائی مرا، میں بھتیجوں کا کچھ عمر کیوں نکالوں؟ میں اپنا موٹر سائیکل بیچتا، میں اپنی سائیکل بیچتا، میں اپنا رقبہ بیچتا، میں کما ٹھیکے پہ دے دیتا، نہ بھتیجوں سے نہیں لوں گا، میں خود اپنے بھائی کی سالے ثواب کا خرچہ کروں گا۔ خدا کی قسم جگ بھی راضی ہوتا، رب بھی راضی ہوتا۔ یا تو پہلا ہی ایمبولینس والے کا ادھار باقی ہے، 8 سال بعد بستر پہ بیمار رہا، میڈیکل سٹور والے کا ادھار باقی۔ ڈیرے اسماعیل خان سے جواب مل گیا، بھکر لے کے گیا، بھکر والوں نے لاہور ریفر کر دیا۔ اللہ اکبر، پوچھ محلے والوں سے، پوچھ اس بیوہ کی چٹی چادر کو کھینچ کر کہ یہ مرنے والا تیرے پہ کتنا قرضہ چڑھا کے جا رہا ہے، تیری بالیاں کہاں گئی، تیری انگوٹھی کہاں گئی، تیرے ہاتھ کے کڑے کہاں گئے؟ اب جو 4 برتن گھر میں کھڑک رہے تھے، جس کے سارے یتیموں نے رہنا تھا، جس کے سارے بچیوں نے زندگی گزار کر اپنے باپ کو یاد کرنا تھا، یہ وسیب ایسا ظالم نکلا۔ اللہ اکبر، ابھی 3را دن نہیں گزرا، گھر کا گھر سارا خالی کر کے جا رہا ہے۔ وی دے گا پکانا لے، پوچھو تو صحیح ہے کہاں سے آئی؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں میرے عزیزو ابھی موت کی سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ کے آیا گاڑی میں، اور جانا بھی 7-8 گھنٹے کا سفر کر منزل پر۔ مجھے کیا جھوٹ، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ میرے عزیزوں میں آپ کو کسی مسلک کو جو جوڑ کے جاؤ، اس ممبر کا حق بڑھتا ہے کہ بیٹھنے والا، اور میرے عزیزوں پنجابی میں اردو میں کہاوت ہے جس کا کھائے اس کے گیت گائے۔ اللہ یہاں سے روزی دے رہا ہے، حق تو ادا کرنا چاہیے۔ ناراض نہ ہو تو اگلی بات اور کہہ کے جاؤں، دعا ہوگی جی۔ مولی عبدالحنان نے دعا کرائی، دستار کرو جی، دستار کرو، وڈا بھرا ہے، اس وڈے بھرا کی جس کے دروازے پہ 2 مہینے پہلے اس کی بھابی ہاتھ جوڑ کے آئی تھی، تیرا بھرا بستر تے پیا، ڈاکٹر چوک کی فیس مانگ دینے۔ اللہ اکبر، حالانکہ تیرے بینک میں پڑا تھا، تیری جیب میں موجود تھا، اس وقت دستار نظر نہیں آئی۔ 4 بچیاں جس کی جوان ریڈی والے کی ہو گئی، اسی صدمے میں اس کا جنازہ اٹھ گیا۔ اس وقت تو بڑے بھائی کو دستار نہیں یاد آئی تھی، اس وقت تو کہہ رہا تھا میرے معیار دے رشتے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اے ظالمہ، بے غیرتا، بے شرما، بے حیا، اس وقت شرم کرتا، غریب بھانجی بتیجی کو بہو بنا کے لاتا، لیکن تیرا پیسہ للے تھلوں پر۔ ساری رات ماڑے والوں کو سونے نہیں دیا، اتنا ڈھول بجا۔
ملتان تو کنجر آئے نے، جھنگ دو گنجر آئے نے، بکھر تو گنجر آئے نے، یہ چٹی چٹی داڑیوں والے بھی کہتے کنجر نچاؤں دے پینے. یہ کنجر ہے کیا؟ کون سی ڈکشنری کے اندر کون سی کی ورڈ کا معنی ہے مجھے بتاؤ. عورت ہے، کنجر عورت کو کہتے ہو نا، کنجری عورت ہے. عورت 4 روپ میں پہچانی جاتی ہے: ماں، بہن، بیٹی، اللہ اکبر، بیوی. یہ 4 روپ عورت کے سب سے اعلیٰ. اس کا مطلب جو اپنی شادی میں نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بلکہ ماں کو نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بیوی کو نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بہن کو نچا رہا ہے. ایسا بھی کوئی کنجر وہ تو پرلے سے پرلے درجے کا کنجر ہوگا جو اپنی شادی کے اندر اللہ کی قسم اپنی بیٹی کو نچا رہا ہے. او میرے ویرا، خدا کے واسطے ساری رات ڈھولک بجتا رہا، ساری رات گھنگرو کھنکتا رہا، ساری رات پائل کی آواز کانوں میں آتی رہی، اور پھر قرآن کے سائے میں رخصت کر کے کہہ رہے ہو اس کی گود میں رابعہ بصری آئے گی. پردہ ہٹا. امام الانبیاء نے اپنا چہرہ مبارک اندر کیا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد علی پاک تشریف لے آئے. اما فاطمہ کو گرمی کے اندر سکر دوپہرے میں موٹا جوڑا پہنا دیکھا، ماں کے پسینے سے کپڑے بھی تر تر ہو گئے. علی پاک کہنے لگے فاطمہ گرمی میں تو نے موٹا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کہ علی تو نے پردے سے نبوت کے ہاتھ کی خوشبو نہیں سونگی؟ کہ کیوں؟ کہ ابھی ابھی میرے ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، چھاتی مار کے پردہ ہٹا کے گئے. فاطمہ جبرائیل آیا تھا، کہہ رہا تھا عورتوں کو حکم کرو موٹا لباس پہنے. باریک لباس جس کا پہن لیا اور باریک لباس میں جس کے جسم نظر آ گئے وہ جسم جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا گیا تھا. جائے گا علی میں ڈر گئی، میں نے گرمی میں بھی موٹا لباس پہن لیا ہے. وہ سر سے دوپٹہ اتارنے والیاں، قصوروارو بھائی کاٹ، تم نے ان کو چوکا کیوں نہ کیا؟ جو رمق سے ماڑے سے ڈیرے اسماعیل خان سے جو گاڑی عورت کو میرے عزیزو کنڈکٹر بنا کر کراچی جا رہی ہے، کوئی ایک بھی شریف انسان ہے جو اسے بہل کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جب وہ تیری گھنٹی پر، تیرے اشاروں پر، تیرے آنکھ کے مٹکے پر جب وہ پانی لے کے آتی ہے، لنچ باکس لے کے آتی ہے، خدا کی قسم بتاؤ سوائے ایک کے، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں تنقید کرنی سب کوئی اسے دیکھتا ہے بہل کی نگاہ سے، سب سے پہلے اس کے حیا والے حصے پہ نظر پڑتی ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ، اتنی بے حیائی میں اگر اللہ نہ کرے گاڑی کی ٹکر، اب یہ 52 آدمی مرے کوئٹہ جاتے ہوئے، اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے تو ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ تم عبدالحلال کی تقریر سن کے مذاق نہ اڑانا، ایویں نہ کہنا مولوی بڑا برس کے گیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ پچھلے دنوں آپ کے روزے مبارک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تقریباً اس دن مجھے 7-8 منٹ حضور کے روزے پر حاضری کا موقع ملا. کسی نے میری ویل چیئر نہیں ہلائی. میں اللہ کی قسم وعدہ کر کے آیا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری تشکیل فرما دو. وہ تشکیل مجھے یاد آ گئی جو آپ نے حضرت معاذ کی فرمائی تھی جب یمن کی طرف آپ نے ان کو حاکم بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. آپ بار بار فرما رہے تھے معاذ میں محمد کا مکھڑا دیکھ لے، میرا چہرہ دیکھ لے. جب بار بار دکھا رہے تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کملی والے اتنا کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ لگتا ہے اب آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تو مجھے مدینے میں نہیں پائے گا. اے معاذ ممبر پائے گا، ممبر کا خطیب نہیں پائے گا، محراب پائے گا، مصلی پر امام نہیں پائے گا. حضرت معاذ اللہ اکبر ہونے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اتنے کم عرصے میں جدائیاں کیوں؟ فرمایا جس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں. اے معاذ اگر بچ گیا تو آ کے مدینے میں ملاقات کر لیو، اگر میرا انتقال ہو گیا تو محمد حوض کوثر پر تیرا انتظار کرے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے، صحابہ کے چہرے اترا دیکھا، دل کا اجالا رات کے اندھیرے میں تبدیل دیکھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یوں نہیں پوچھا کہ حضور کا حال کیسا، ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کہنے لگے، معاذ کہنے لگا محمد آرام کہاں فرما رہے ہیں؟ میرے کام نے کہا معاشہ کے حجرے میں. حضرت معاذ وہاں کھڑے ہو گئے، سلام پڑا اور رو کے فرمایا یا رسول اللہ تشکیل کی تھی، کارگزاری سنانے کے لیے آیا. میں بھی حضور کے روزے پہ جالی مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھا. ولی مجیب صاحب میں نے بھی کہا، میں کہ یا رسول اللہ تشکیل کر دو.
اور ہر سال کارگزاری سنانے کے لیے بلا لو، ہر سال تشکیل کرو، ہر سال کارگزاری سناؤ۔ جب اتنے سے دن رہ جائے زندگی کے پھر سفارش کر دے رب سے، اللہ ہمیشہ کے لیے مدینے بلا لے۔ موت آئے ماڑے کے قبرستان میں قبر بنے گی، حفظ آباد پیر محل بنے گی، اپنے بھی پتہ آئے یا نہ آئے، محمد کے روزے کی چھاؤں میں قبر مل گئی تو خدا کی قسم اپنا آئے نہ آئے لیکن 70,000 فرشتہ صبح آئے گا، 70,000 فرشتہ شام آئے گا۔ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں مانگتے ہوئے خیال نہیں آتا کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم تو شریعت کے ہر معاملے میں حتیٰ کہ اس کے سامنے منہ کھولنے میں بھی اس کے پابند۔ ہائی بائی نہ مانگوانا کرو، ایکی پھینکی نہ پھینکا کرو، بلکہ کیا مانگا کرو، ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر مجرموں کی طرح، سوالیوں کی طرح میرے سے مانگا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اپنے بچے کو میونسپل کمیٹی کا چپڑاسی بناتا ہے، میں نے تو تیرے بچے کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، میں نے تو تیرے گھر والوں کو تیری آنکھوں کا نور، تیرے دل کا سرور بنانے کا کہہ رکھا ہے۔ اور مانگتے ہوئے شرم تو کیا کر، خیال تو کیا کر، جو تو میرے سے مانگ رہا ہے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو تو مانگ رہا ہے یہ اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم میرا محمد پیٹ پہ پتھر باندھ کے نہ پھرتا۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی کا جنازہ 17 پیوند والے کرتے میں نہ اٹھتا۔ اگر یہ جو تو مانگ رہا ہے اچھی چیز ہوتی فاطمہ 17 پیوند والے میں چادر میں رخصت نہ ہوتی۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی اللہ اکبر بلال کا چمڑا نہ ادھیڑتا۔ مالک کائنات یہ سپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ بھائی کیمرے والا، مووی والا یا سونی ڈبے، ہر چیز مارکیٹ میں لینے کے لیے گئے، اللہ اکبر اوپر پھر پرچی لکھی ہوئی تھی، ہلکا سا چائنا کا موبائل لینے کے لیے چلے جاؤ 1 سال کی وارنٹی ہوتی ہے۔ اللہ اتنی سے لے کر اتنی بڑی چیز تک ہر چیز کی وارنٹی ہے۔ اللہ اس دنیا کی بھی کوئی وارنٹی گارنٹی ہوگی؟ فرمایا بندے میں نے بنا کر سب سے پہلے بتا دیا، تجھے بھیجنے سے پہلے میں نے پہلے بتا دیا، اس دنیا کے ظاہر باطن کو تیرے سامنے رکھ دیا، اس دنیا کی حقیقت کو میں نے تیرے سامنے رکھ دیا۔ کیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جتنی بھی چمک کے آ جائے یہ دھوکہ دے کے جائے گی۔ اللہ اکبر، میری رحمت والے آنچل میں رہنا، اس دنیا کے دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھنا، آج نہیں تو کل دھوکہ دے کے جائے گی، بڑے مکانوں کے اندر سے لے کے جائے گی، ڈیروں کو اجاڑ کے جائے گی، محلوں کو اجاڑ کے جائے گی، بڑے بڑے شاہی محل خالی کر دیے جائیں گے۔ نہیں یقین آتا جا 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 ماڑا شہر کے قبرستان میں چلا جا، یا وہ سو رہے ہیں جن سے ملاقات کرنے کا ٹائم لینا پڑتا تھا، آج اتنے ویلے پڑے ہوئے ان کی اولاد بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، جا پڑے ہوئے۔ 1 سال کے بعد میاں لقمان جاتے ہیں، اللہ تیرے بچے کو ایمان کی سلامتی دے، قرآن کا عاشق بھی بنائے، اللہ آپ کے بھائیوں کو بہنوں کو، 2 بھائی 1 بیٹا 2 بہنیں، آج سعادت تیرے گھر میں آئی، سارے سب نے قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن کے حافظ بنائے۔ مولی مجیب صاحب ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے میرے پیارو، 1 سال کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں؟ 1 پھوڑا کسی 2 دابڑے مٹی کے، 20 روپے کے گلاب کے پھول امی کے لیے جو 9 مہینے تجھے مجھے پیٹ میں اٹھائے پھرتی رہی، تیری خاطر اس نے سردی کے موسم میں پیٹ بھی کٹوا دیا، اللہ اکبر، ٹانکوں میں پیپ بھی پڑ گئی تھی، اللہ غنی، بخار کے اندر بھی روٹی پکا کے دی تھی، بیماری میں بھی اس نے کپڑے دھو کے دیے تھے، اللہ اکبر، پیٹ کٹا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، پھر بھی دودھ کی دھاریں تیرے میرے حلق کے اندر اتار رہی تھی، آج یہ سلا دیا تو نے ماں کو۔ وہ باپ جس نے جوانی تیرے پہ قربان کر دی، بڑھاپا تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا، وہ باپ جس نے تیرے لیے مکان اس نے بنایا، دکان اس نے بنائی، گاڑی اس نے بنائی، لیکن تیرے لیے چٹے کاغذ پہ انگوٹھا چھاپ کر دیا، انگوٹھا لگا کے دے دیا، وہ دیا تو نے اس باپ کو۔ 1 سال کے بعد گیا، اماں تک رہی ہے قبر میں سے، ابا دیکھ رہے قبر میں سے، 1 سال کے بعد گیا، 2 دابڑے مٹی کے ڈالے، جب پہلا دابڑا مٹی پہ ڈالا اماں کی قبر ہل گئی، ابا کے رونے کی آواز آئی، میں کہ بزرگا ہنجو کیوں آ گئے، اماں کیوں روئی، کس بدبخت سے پوچھ۔ 1 سال کے بعد آیا، وہ بھی مٹی پھینک کے چلا گیا، 1 سال کے بعد آیا، 2 دابڑے مٹی ڈال کے چلا گیا، میں نے کہا اماں تیرے لیے سونا لاتا چاندی لاتا، کہ کون تھوکتا ہے سونے چاندی پر، یہاں جس کوٹھڑے میں ڈال کے گئے ہو نہ سونے کی اوقات ہے نہ چاندی کی اوقات ہے،
یہاں تو محمد والی عملوں کی ڈولی کام آ رہی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا اماں تیرے بچے کو کیا میسج دوں؟ مٹی ڈال کے نہ جا. کیا ڈال کے جاتا؟ کہ میرے بچے کو پیغام دے مٹی کا دابڑا نہ لاتا, پھولوں کی پتیاں نہ لاتا, اگربتیوں کا پیکٹ نہ لاتا, مکھانے کی تھیلی نہ لاتا. کیا لے کے آتا؟ گھر سے وضو کر کے آتا, ہاتھ میں تسبیح پکڑتا, ہر دانے پر سبحان اللہ کہتا آتا, لب ہلتے ہر ہونٹ ہلانے پہ قل اللہ پڑھتا آتا. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, گھر بے شک 10 میل دور تھا, 50 میل دور تھا, آ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جاتا, قبر کے اوپر میرے بیٹے کا کام بن جاتا, اس کے پڑھنے سے میری قبر کا ٹکڑا جنت کا باغ بن جاتا. یہ کیا کا تماشا کر رکھا ہے؟